دلوں میں ڈالتا ہے نا، یہ شیطان ڈالتا ہے، وہ دے گا تو تیرا کٹ دے گا، نہیں حضرت دینے سے تو بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے۔ یہ پہلا پارہ بالکل سورہ بقرہ کی ابتدا، ہدی للمتقین، کیونکہ قاری صاحب بیٹھے ہیں یہاں بھی بات پوری نہیں، آگے ملا کر پڑھا جائے گا۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور آخر میں جو متقی احباب ہیں، جو متقی ہیں، ان کی نشانی کیا بیان کی گئی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی نبی تھے، ان کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا، اے نبی علیہ السلام، آپ کا جو فلاں امتی ہے نا، اس کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی، آدھی فقیری میں گزرے گی۔ ہاں، ہم نے اسے اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لے، چاہے پہلے فقیری مانگ لے۔ آپ نے بلایا اسے، بلا کر کہا تیرے لیے سرکاری حکم بھی آیا ہے، آدھی امیری میں گزرے گی، آدھی فقیری میں گزرے گی، لیکن تجھے اختیار ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لے، چاہے پہلے فقیری مانگ لے۔ اب بتا، ورد کرتا ہے حضرت، اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کروں۔ گھر آیا اور آ کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنایا ہے کہ آدھی زندگی امیری میں، آدھی زندگی فقیری میں، لیکن ہمیں اختیار ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لو، چاہے پہلے فقیری مانگ لو۔ اب تو بتا تم کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے سے کہتی ہیں پہلے آپ بتائیں آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، پہلے فقیری مانگ لیتے ہیں۔ فقیری اس آس میں کٹ دی جائے گی نا کہ امیری آنے والی، لیکن امیری کے بعد فقیری بڑا کٹھن ہے۔ اگر تر نوازے کھانے کی عادت پڑ گئی ہو تو کچھ کیسے سکھائی جائے گی؟ پہلے فقیری مانگتے ہیں۔ وہ کہنے لگے آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے، دعا کریں پہلے امیری آنے، جا کر عرض کی دعا کریں پہلے، دعا تھی رونے کے اندر۔ اس کی بیوی کہنے لگی اگر وہ چاہتا ہے کہ تیری امیری ہو دعا یہ ختم نہ ہو تو پھر کام کرنا اکیلے کرنا۔ آج جیسے ہمارا وتیرہ ہے نا، بچوں پر لگیے تھے، پہلے بچے سے کہنے بیمار ہو آئی۔ اگر گھر میں اچھا سالن پکا ہو تو بچے کو کہیں گے پہلے تم بیمار ہو بھی آ ہی نہ جائے۔ اس نے کہا یہ کام نہیں کرنا، جو بھی آئے گا اس میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا ہے۔ پھر دیکھ اس نے وہی کیا، اکیلے نہیں کھایا، بانٹ کے کھایا۔ ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام کا وضو ہوا تو کیا دیکھا وہاں دیکھیں پک نہیں ہے، اللہ کی کھا رہی ہے۔ آپ نے لوہے محفوظ پر نظر ڈالی تو وہاں فقیری لیکن نیچے امیری۔ آپ نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو، وہ حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا لوہے محفوظ پر تیرا وقت فقیری شروع ہے لیکن نیچے امیری چل رہی ہے، یہ کیا رنگ ہے؟ عرض کرتا ہے حضور بس ایک کام کیتا ہے، جو اللہ نے عطا کیتا میں کدیاں نہیں کھاتا، میں وانڈ کے کھاتا۔ آپ نے فرمایا یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے تیری فقیری کو امیری میں بدل دیا۔ یہی ہمارے بڑوں کا طریقہ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رون کے لگتے بہارے آتے تو بٹا دیا بٹا فقیر اللہ کو پسند نہیں، الشفیع حبیب۔ دیکھو نا حضرت، ایک راہ یہ ہے جاتے کرو چلے کاٹو پتہ نہیں کیا کیا کرو، پھر بھی پتہ نہیں یاری لگتی ہے کہ نہیں لگتی، لیکن سخی اللہ کو پسند ہی اتنا ہے، الشفیع حبیب اللہ۔ جو سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہے، سخی بن جاؤ، سخی بن جاؤ، پھر دیکھو کیا رنگ لگ گئے۔ اور باقی حضرت اگر اس میاں دل کے پیچھے چل نکلو گے تو پھر نہیں منزل ملے گی۔ مولانا روم علیہ آپ مسنی شریف کے چوتھے دفتر میں لکھتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد بادشاہ اپنے شاہی باغ میں بیٹھا، موسم سے وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ سارے بیٹھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سامنے انواع اقسام کی نعمتیں۔ دور بادشاہ کو ایک فقیر جاتا ہوا دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں کاسا تھا۔ بادشاہ تھا، پیچھے کھڑے سپاہی کو کہتا ہے یہ جو فقیر جا رہا ہے کیا تجھے بھی نظر آیا؟ شیر کی حضور ہاں۔ فرمایا جا اس کو دعا کر، میرا جی چاہتا ہے میں اس کی امیری فقیری کو امیری میں بدل دوں۔ سپاہی گیا جا کر اس سے کہنے لگا فقیرہ تیرے پاس جا، بادشاہ کو تجھ پہ پیار ہے، مجھے بھیجا ہے، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، میرا جی چاہتا ہے میں اس کی فقیری کو امیری میں بدل دوں۔ لیکن قربان جاؤں حضرت، تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی۔ اس نے کہا بادشاہ سے کہو تمہاری امیری مبارک مجھے فقیری میں رہنے۔ اس نے کہا بادشاہ ہے، مزاج بگڑ گیا، تیرا بھی سر اتروا دے گا، میرا بھی اتروا دے گا،
जो कहना है उसे कह जाकर। बाबा जी आ गए। बादशाह बाबे को देख कर कहने लगा, बाबे मेरा दिल करता है बुढ़ा तेरा मिला है, तेरी फकीरी फकीरी जो 10 की मंगना दे दिया। अल्लाह आपकी बादशाह को सलामत रखे, मैं जिस हाल में हूं उसी हाल में। बादशाह बात मिजाज के खिलाफ क्या लगा, जो मैं कह रहा हूं मांग तो तू कौन होता है इनकार करने वाला, मांग। उसने कहा, हुजूर मुझे क्या देंगे? अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, मेरे हाल में। बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अच्छा मौलाना रूम लिखते हैं कि कासा आगे करके मैं बादशाह की फकीर, वो कहता है हजरत फिर ऐसे करो मेरा कासा ही पाना। बादशाह कहने लगा, निकला ना फकीर का फकीर, वो कुछ मांगता, कोई जगीर मांगता, कोई इलाका मांग लेता, ये क्या मांगा? इस कासे को भरना कौन सा मुश्किल काम? ये देख मेरे गले में कितनी मालाएं हैं, बयानी भी डाल दूं तो भर जाएगा, इतना बड़ा तूने मौका दाया कर दिया, जा फिर मौका दिया, मांग पूछो। उसने कहा, हुजूर कासा भरो है देखा। ठीक है, उसने मौलाना रूम लिखते हैं उतार के आदि है, छोटा सा कासा, लेकिन अच्छा बड़ा है। उसने तो किया भी डाल, फिर भी पीछे खड़े वजीर को कहा, तू भी डाल दो, उसने भी डाल। वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर खजाना बड़ा हैरान हुआ, इतना सा कासा है, छोटा सा, लेकिन भारी नहीं रहा। उसने वजीर खजाना को बोला, खोलो खजाने के मुंह, 2-3 मटके लाकर डालो। इतना बड़ा मटका होता है, क्या है कासा उसके आगे, 2-3 मटके भारी देंगे। लेकिन मौलाना कहते हैं बादशाह का सारा खजाना उसके कासे में डाल दिया। फिर भी अब बादशाह को भी समझ आ गई कि मैंने किसी बड़ी चीज को छेड़ दिया। हाथ जोड़कर कहता है, आप फरमाने लगे, शुक्र कर मैंने भी तुझसे कुछ मांगा, कुछ है ना, बदल कर भेज तमाशा याद करम देखते। वो तो खुद बादशाह वक्त होते हैं, लेकिन बस रंग कुछ और होता है। शुक्र कर मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं, इतना ही कह दिया, कासा भर दे तुझसे, वो भी नहीं भरा गया। ये हुजूर माफ कर। अल्लाह वाले नरम दिल होते हैं, मुस्कुरा कर कहने लगे, जा माफ। अर्ज करता है, हुजूर अब इस रात से तो अदा करें, है इतना सा, है इतना सा, सारी सल्तनत डाल दी, फिर भी नहीं भरा गया। तो आपने फरमाया, बादशाह इसके लिए अल्लाह के रसूल ने कह दिया है कि इसको कब्र की मट्टी के अलावा भारी कोई नहीं सकता। हजरत अगर एन पर अल्लाह के हो गया, किसी को नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। एन अपने अल्लाह अपने अल्लाह का नमाज की पाबंदी को आते किबला भी पर यही कह रहे थे, पढ़ के तो देखो तो सही, ये नमाज। इकबाल ने कितनी खूबसूरत हमारे जहन के हवाले से बात कह रहे हैं। इकबाल कहता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। आज हर बंदे की कोशिश है जनाब, किसी ऊंचे लेवल से बंदे ने मेरी भी यारी लगते हैं, और उससे यारी लगाओ, ऊंचे ऊंचे आकर तुम्हारे कदमों में बैठेंगे। हजरत सालिम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते, आपके लिए लिखा है कि आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, बादशाह वक्त मंसूर आ गया। अब बादशाह था, जैसे अब है वैसे नहीं था। लोगों ने बैतुल्लाह का तवाफ तर्क किया और बादशाह को प्रोटोकॉल देने लगे। लेकिन हजरत सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ कर दिया। अब बादशाह ने देखा सबने प्रोटोकॉल दिया, सालिम ने नहीं दिया। नाम बहुत बड़ा था, क्या कुछ नहीं सका। तवाफ उसने भी करना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर यही बात चल रही है, क्या करूं? सालिम भी मेरे आगे झुक गया। अब तवाफ करते करते ना हजरत सालिम के करीब आ गए, बुरा करता है, लोग तवाफ छोड़कर मेरे प्रोटोकॉल में लग गए, ये बात मुझे अच्छी थी, लेकिन आप अल्लाह जल्ला शाह की तरफ मुतवज्जे रहे, मेरा दिल बड़ा खुश है, मेरा जी चाहता है मैं आपको इनाम मांगे, क्या मांगते हैं? हजरत सालिम रुक गए, रंग सूख गए। आपने फरमाया, बादशाह तुझे शर्म नहीं आती? वो मुझे अल्लाह के घर में खड़ा करके दावत गुनाह देता है। बादशाह ने तू हुजूर गुनाह काहे का हुआ? मैं राजी हुआ हूं, बादशाह हूं, आपको कहा है मांगे जो मांगना है, गुनाह काहे का हुआ? आपने फरमाया, इससे बड़ा गुनाह और कौन सा हो सकता है कि मैं अल्लाह के घर में खड़ा होकर अल्लाह को छोड़कर तुझसे मांगू? बात हक थी, चुप करके रह गए। हजरत सालिम ने फिर तवाफ शुरू किया, 7 चक्कर पूरे हुए, मकाम इब्राहिम पर नवाफिल अदा किए, पेट भर के आबे ज़मज़म पिया और निकल गए। बादशाह के पीछे गए,
جب حضرت حدود حرم سے باہر گئے نا تو وہاں آ کر پھر رو کر عرض کرتا ہے حضور واقعتاً میں خطا پڑا، معافی عنایت کریں۔ آپ نے فرمایا معاف کیا۔ حضور اب تو آپ حرم کی حدود سے باہر ہیں، اللہ کے گھر سے باہر آ گئے، میرا جی چاہتا ہے کچھ دوں، اب کچھ مانگو۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے تو بتا پھر دنیا کی نعمت مانگوں کہ آخرت کی نعمت مانگوں یا دین کی نعمت مانگوں؟ بادشاہ کرتا ہے حضور دین کے تو آپ خود بادشاہ ہیں، میں کیا؟ اللہ نے مجھے دنیا لائق کی ہے، دنیا کا کچھ مانگو۔ وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سکتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے۔ خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ وہ جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کس طرح مانگی؟ چپ اپنے اللہ کیا کہ چپ۔ پھر دیکھو حضرت یہ نماز یہ ذکر الہی رنگ کیا پیدا کر سلسلہ عالیہ قادریہ شریف حضرت حبیب اجمی علیہ السلام، امام حسن بصری علیہ السلام، کیونکہ پہلے سود کا کاروبار تھا، اللہ نے توبہ کی توفیق عنایت کی، آپ نے امام حسن بصری کے درجے مبارک پر امام نے فرمایا حبیب وقت تھوڑا ہے، اب جو رہ گیا ہے اس میں اللہ کو راضی کرو، جس نے پیدا کیا ہے رزق بھی وہی دے گا۔ آپ نے سارے معاملات ترک کیے، گھر میں بیٹھ کر ذکر الہی کرنا شروع، لیکن یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نے گھر میں نہیں بیٹھا، ہم نے نکلا، وہ لوگ ہو رہے، لیکن سیکھا بڑا کچھ آ سکتا ہے۔ اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ترن والے کھانے کی عادت تھی، بی بی صاحب آئیں اور آ کر کہنے لگی حبیب یہ تو نے کون سا کام پکڑ دیا، جا کر مزدوری کر، ہم سے نہیں یہ سوکھی روٹیاں کھائی جاتی۔ آپ نے فرمایا کیا اس صورت سے بہت سارا دن کبھی سجود، کبھی قیام، کبھی تلاوت، کبھی کبھی مناجات، کبھی سوز، کبھی شوق، دن گزر گئے۔ جب آپ گھر تشریف لائے نا تو شیخ لکھتے ہیں بی بی صاحبہ کہنے لگی کبھی مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا راضی کی، تو کیونکہ اب مہینہ آیا ہے، پہلے دہاڑی ہوتی تھی مزدوری، تو کہتی ہیں حبیب مزدوری نہیں ملی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بیوی کہتی ہے اچھا حبیبی کل آپ فرماتے ہیں رات گزری دن آیا، پھر چلا گیا، سارا دن اللہ رات پتھر آیا۔ بی بی صاحبہ پھر پوچھتی ہیں حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا تو پوچھتی ہیں پھر پیسے کی بھی نہیں؟ آپ کہتے ہیں میں نے کہا جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں حبیب یا کل پیسے مانگ کے لے آئی ہو تو یا مالک مدد کرو۔ جس نے لگائی ہو حضرت اس کو پتا ہے کہ فکرہ دل پہ کیسے لگتا ہے۔ بلے شانی کہتے سونے ملن ہزارہ اسی نہیں یار بیٹھا۔ آپ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا کہ تجھے کیا بتاؤ میرا مالک ہے کون؟ فرماتے رات گزر گئی، دن آیا میں چلا گیا، سارا دن گیا۔ فرماتے زندگی کی سب سے کٹھن رات تھی، ایک پاؤں گھر کی جانب اٹھتا، 7 پیچھے کو چلتا، وہ 2 دن تو اس کو ٹال دیا، آج کیا کہہ کے ڈالا، لیکن فرماتے گھر تو آنا پڑا۔ کہتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں، گھر سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی۔ میں نے کہا شاید گاؤں میں کسی کو ترس آ گیا، فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی، تو جب بیوی نے آ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، اس نے نیا لباس میں تن کر رکھا۔ میں نے پوچھا بھی نہیں، بیوی کہتی ہے وہ حبیب آپ کس کی مزدوری کرتے رہے، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتی میرا بازو پکڑ کے انہیں اندر لے گئے اور وہ ڈھیر دکھا کر کہتی ہے یہ آج آپ کے مالک کے غلام آئے تھے، یہ چاول بھی دے گئے، یہ آٹا بھی دے گئے، یہ دالیں بھی دے گئے، یہ سبزیاں بھی دے گئے، یہ گوشت بھی دے گئے، یہ کپڑے بھی دے گئے، یہ درہم بھی دے گئے، یہ دینار بھی دے گئے، اور ساتھ آپ کے لیے پیغام بھی آ گیا ہے۔ آپ فرماتے نے کہا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام چ کمی نہ آن دیں، اسی مزدوری چ نہیں آن دیا۔ سیدی رومی اسد غزالی دوران نباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو نکاح کرتے تھے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ اور یہ تو ہوا ہی نہیں نا، حضرت پوچھا گیا اور پھر جواب آیا۔
जवाब क्या आया, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। हाँ यार ला, आज वक्त है, आज वक्त है, आज जितने बच्चे आए हो, जितने अहबाब आए बैठे हो, इरादा करके उठो यार, नमाज नहीं छोड़ो, नमाज नहीं छोड़ो। जितना अल्लाह ने दिया है मिल बांट के खाओ, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया करो, माफ कर दिया करो, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ला शान फिर देखो तुम पर कैसे रहमत करते हैं। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह कहते हैं ना, औफू बि अहदी, बंदे तू अपना वादा पूरा कर, ऊफी बि अहदीकुम, हम फिर अपना वादा पूरा करेंगे। अल्लाह हमने नहीं किया, लेकिन उधर से हजरत फिर भी करम हो रहा है, उधर से फिर भी करम हो रहा है।